اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عمل عطا فرمایا جس میں ریاکاری کا کوئی امکان ہی نہیں، اور وہ روزہ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہے، اور فاقے کی شکل، پیاس کی شکل انسان ہی محسوس کرتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس عمل کو اللہ کے لیے خالص بنا کر رکھو۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنی بھوک اور پیاس کا ڈھنڈورا پیٹنے کا، جناب رات کو سحری نہیں کر سکے، آنکھ نہیں کھل سکی، بڑی بھوک لگ رہی، بڑی پیاس لگ رہی۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا راز تھا جس کو آپ نے توڑ دیا اور افشا کر دیا، خود ہی توڑ دیا۔ اگر یہ فاقے کا معاملہ، پیاس کا معاملہ اپنے اندر محدود رکھتے اور کسی کو نہ بتاتے کہ یہ ایک راز ہے میرے اور میرے رب کے درمیان، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، تو کتنا اجر ملتا، آپ کی توقعات سے بڑھ کر، تصورات سے بڑھ کر۔ لیکن آپ نے خود ہی اس راز کو افشا کر دیا۔ کچھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنا روزہ دار ہونا ثابت کرنے کے لیے، لباس تبدیل کر لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی آ جاتی، ہاتھوں میں تسبیح آ جاتی، چلتے پھرتے روزے کا اشتہار بن جاتے ہیں۔ اور نہیں تو کچھ لوگ افطار پارٹیوں کے نام سے دھوم دھام مچاتے ہیں، اپنے روزے دار ہونے کا تصور لوگوں پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ معاملہ بہت ہی سری، بہت ہی پوشیدہ اور بہت ہی مخفی ہے۔ بعض سلف صالحین روزہ رکھ کر کہیں تنہائی میں چھپ جایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نظر نہ آتے، تاکہ یہ روزہ پورے اخلاص کے ساتھ مکمل ہو جائے، اور ایسا مکمل ہو کہ جسم کے سارے اعضاء اس میں شریک ہوں اور کسی عضو کو نافرمانی کا موقع نہ ملے۔ جناب جابر کا قول ہے، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، اللہ کے بندے جب تیرا روزہ ہو تو صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، بلکہ تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو، اور تیری زبان کا بھی روزہ ہو۔ ان سارے اعضاء کی حفاظت کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی غیبت نہ سنے، کسی کو گالی نہ دے، اور نہ ہی اپنی زبان سے کوئی بیہودہ الفاظ استعمال کرے۔ نبی علیہ السلام تو چیخنا چلانا اس سے بھی روکا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ اذا صابک احد، اگر تمہیں کوئی گالی دے دے روزے کی حالت میں تو تم یہ کہہ دو کہ انی امرؤ صائم، کہ میرا تو روزہ ہے اور میں تمہاری اس ہذیان گوئی کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ صبر کر جائے، ضبط کر جائے، اور اپنی زبان کا استعمال نہ کرے جو خلاف شریعت ہو۔ تو اس طرح الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یہ نیکی خالصاً اخلاص پر قائم ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہے، دکھاوے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ انسان بہت ہی بد نصیب ہے جو ریاکاری کے مواقع پیدا کر کے اس عظیم نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو جسم کے بقیہ حصوں کو روزے میں شریک نہیں کرتا، شامل نہیں کرتا۔ یہ بڑی مہنگی عبادت ہے اور بڑا قیمتی مہمان ہے، یہ بڑی اس کی قدر کرو۔ اللہ پاک یہاں پر فائدہ کر رہا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، تو اس کو اللہ کے لیے بنا کے رکھو، کوئی اس میں ریاکاری کا امکان نہ ہو، کسی دکھاوے کا عمل دخل نہ ہو۔ اللہ اس کی جزا دے گا۔ وہ جزا کیا ہے؟ بالکل مخفی اور پوشیدہ، کسی کو ثواب کا علم نہیں، حتیٰ کہ الملأ الاعلی، جو فرشتوں کی ہائی جماعت ہے جو اعمال کا ثواب لکھتی ہے، روزے ازل سے لکھ رہی ہے، وہ ملائکہ بھی نہیں جانتے کہ روزے کی جزا کیا ہے۔ بندہ جہاد کرے، فرشتوں کو جہاد کا ثواب معلوم ہے، بندہ تہجد پڑھے، فرشتوں کو تہجد کا ثواب معلوم ہے، بندہ نمازیں پڑھے، فرشتوں کو نمازوں کا ثواب معلوم ہے۔ لیکن بندہ اگر روزہ رکھ لے تو فرشتے اپنا قلم رکھ دیتے ہیں کہ یا اللہ، روزے کی جزا ہم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا اجزی بہی، اس کی جزا میں دوں گا۔ تو فرشتوں کو کیوں نہیں بتائی؟ اس لیے نہیں بتائی
کہ بندے کی جو عمل کی صورت ہے جزا کی صورت بھی ویسی ہی ہو کہ بندے نے اپنا عمل اللہ کے لیے پوشیدہ رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، اللہ نے بندے کی خاطر اس کی جزا کو پوشیدہ رکھ دیا اور فرشتوں تک کو نہیں بتایا کہ اس کی جزا کیا ہے۔ یہ ہے الجزاء من جنس العمل، جس جنس کا عمل ہے اسی جنس کی جزا ہے۔ بندے کا عمل مخفی ہے لوگوں سے، اللہ نے اس کی جزا کو مخفی رکھا اور پوشیدہ رکھا۔